ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر آپ کے سامنے پروگرام کربلا ایک درس گاہ۔ کربلا حقیقتاً ایک درس گاہ ہے، جہاں کا ہر لمحہ اور حالت وہاں موجود معرفت الہی میں غرق شخصیتیں ہمارے لیے درس ہیں، اور ہماری مقصد عزاداری وہی ہے جو مقصد قربانی امام حسین علیہ السلام تھا۔ ناظرین، کربلا ہمیں معرفت حقیقی کا درس دیتی ہے۔ حق کو سمجھنے کے بعد اس پر قائم رہنا اور اس کی پیروی کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور دین حق معرفت الہی ہی ہے۔ معرفت الہی کے علاوہ کوئی بھی علم انسان کو مکمل نہیں کرتا۔ ہمارے لیے اس علم کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ ذات الہی کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اولیاء الہی بھی معرفت الہی میں عاجزی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، تو عام انسان کے لیے یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن پھر بھی انسان کو مکمل کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ لطف الہی کی توفیق طلب کرتا ہوا معرفت الہی کی منزلوں میں آگے بڑھتا رہے۔ کربلا والوں کی حق شناسی ہی انہیں ایمان کے بلند ترین درجے پر لے جا کر انہیں صبر کی طاقت عطا کر رہی تھی۔ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں ہمیں معرفت الہی کا درس دیتی ہیں۔ ان دعاؤں میں درس توحید الہی نظر آتا ہے، اور توحید الہی کو جیسے سمجھا کر بیان کیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کے ساتھ اس کے ترجمے کو ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طرح الہی معرفت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں اکثر مقامات پر معرفت الہی کا اظہار کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے ایک ہی حصے میں حضرت علی علیہ السلام معرفت الہی کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد برذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ ناظرین، بس یہی ذات الہی ہے کہ جس کی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان انسان کو حقیقی منزل کا پتہ دیتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور صفات کو عین ذات تصور کیا جائے۔ بس یہی وہ درس ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پر یقین اور ایمان ہی آپ کی صبر کی قوت کو ایک ایسی منزل پر لے آیا جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ بس ہمیں بھی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تمام اعمال کو قربت الہی کی خاطر ہی انجام دینا چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے کہ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام امور کی پاس گشت ہے، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں کہ آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی ایک دعا میں عظمت الہی کا بیان اس طرح کرتے ہیں کہ اے وہ جس کی بزرگی و عظمت کے عجائب ختم ہونے والے نہیں۔ آپ معصوم ہو کر بھی بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اے وہ جس کے مشاہدے سے آنکھیں قاصر ہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اپنی بارگاہ سے ہم کو قریب کر لے۔ بس ناظرین، ہمیں ہمیشہ لطف الہی کا طلبگار رہتے ہوئے محمد و آل محمد پر صلوات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کی سند بخشتی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 107 میں اعلان ہو رہا ہے
اور اگر خدا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھلائی عطا کرتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس اصل فائدہ اور نقصان خدا ہی کی طرف سے ہے، اس لیے وحدانیت الہی کو سمجھتے ہوئے اس سے ہی لو لگانی چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا چاہیے۔ عرفان الہی رکھتے ہوئے جب خلوص نیت کے ساتھ عمل انجام دیا جاتا ہے تو قرب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ کربلا میں بھی تمام افراد جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے معرفت الہی رکھتے تھے اور خلوص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرتے رہے۔ کسی کو اپنی بھوک پیاس مال اولاد کا غم کرتے نہیں دیکھا گیا، بلکہ یہ تمام افراد دین الہی کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے، شکر الہی کرتے رہے اور اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کے لیے تیار نظر آئے اور معرفت الہی کی بنا پر ہی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جس شہید کی بھی خبر شہادت خیمے میں آئی، وارثین نے شکر ادا کیا، یہاں تک کہ جناب علی اکبر شبیہ رسول کی خبر جب ماں کو ملی تو اس وقت کا بیان ڈاکٹر پیام آزمی صاحب اس طرح سے کرتے ہیں کہ ام لیلا کو یہ زینب نے خبر دی رو رو، آتی ہے لاش جواں لال کی بی بی اٹھو، بیبیاں آتی ہیں روتی ہوئی پرسا لے لو، کہا لیلا نے کی شہزادی یہ کیا کہتی ہو، تہنیت دو کی ہر امید برائی میری، آج راسا گئی برسوں کی کمائی میری۔ یہ معرفت الہی ہی ہے کہ جوان لال کی میت پر ماں شکر کا سجدہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ آگے ڈاکٹر پیام آزمی صاحب کا بیان ہے کہ فرض ایک ماں کا جو ہوتا ہے وہ پورا کر لوں، گود اجڑی ہے تو آباد مسلح کر لوں، کوکھ میں آگ لگی ہے اسے ٹھنڈا کر لوں، لاؤ سجاد کی ایک شکر کا سجدہ کر لوں، خون میں ڈوبی ہوئی تصویر حیات آئی ہے۔ ناظرین، اس قدر مشکل ترین حالات میں بھی شکر الہی کرنا یہ معرفت الہی رکھنے والے کا ہی کمال ہے، ورنہ عام انسان تو ایسے حالات میں ہوش و حواس کھونے لگتا ہے، اور کربلا میں تو دشمنان دین ہر قدم پر ظلم کی حدیں ختم کر رہے تھے۔ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو اس وقت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جواب عرفان الہی سے بھرپور نظر آیا کہ آپ نے فرمایا جو کچھ خدا نے ان کے ساتھ کیا ہے میں نے اس میں بہتری کے علاوہ کچھ نہ دیکھا، اس لیے کہ آل محمد وہ معزز گروہ ہے جسے حق تعالیٰ نے اپنا تقرب عطا فرمانے کے لیے درجہ شہادت پر فائز کیا، لہٰذا یہ حضرات اپنے مقصد دل کی طرف رجوع کرنے میں اجلت فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ روز قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ خود ہی غور کر اس دن نجات ابدی کسے حاصل ہوگی۔ ابن زیاد ان جوابات سے سخت مشتعل ہوا، لیکن جواب میں آپ کی شجاعانہ اور معرفت الہی سے بھرے جوابات سن کر وہ قائل ہونے لگا اور آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کرنے لگا کہ خدا کی قسم علی مرتضیٰ بہت بڑے شجاع اور شاعر تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے کلام پر تعجب نہیں، تعجب تو اس شخص پر ہے جو یہ جاننے کے باوجود کہ اس سے باز پرس ہوگی اور منتقم حقیقی انتقام لے گا اپنے امام کے قتل کا حکم دیتا ہے۔ جناب زینب نے شہادت کو تقرب الہی کا ذریعہ بتایا اور ابن زیاد کی بدعمالیوں کو ظاہر کر دیا۔ اسی طرح تمام مقامات پر کربلا درس عرفان الہی دیتی نظر آئی کہ صرف کربلا میں شہادت نہیں تھی بلکہ ہر دور کے لیے درس موجود ہے، اور ایک الہی معرفت رکھنے والا انسان ہی اس سے اصل فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا